तमाम परदेसी ईद अपने आबाई घरों में करेंगे। वजीर आला पंजाब ने इंटरसिटी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी। आवाम की सहूलत के लिए किरायों में 20% कमी का ऐलान। ऑनलाइन टैक्सी और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी खोलने का फैसला। मास्क और ग्लव्स पहनना लाजिम करार। कहा कि एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पावर लूम्स को भी काम करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना में बेहतरीन इंतजामात। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर भी इंतजामात के मोतरफ। सफाई के मिसाली इंतजामात पर MWMC की तारीफों के पुल बांध दिए। मुसाफिरों की सैनिटरी वर्कर्स के साथ गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिविल अस्पताल बहावलपुर में 2 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। सेहतियाब होने वाले दोनों मरीजों को दूसरा टेस्ट नेगेटिव आने पर घर भेज दिया गया। कोरोना के इलाज में इनकलाबी कदम। अब अलामात की बिना पर ही कोरोना वायरस की तशखीस होगी। चुगताई लैब कोरोना की तशखीस में एक कदम आगे। अमरीकी इदारे FDA से मंजूर शुदा जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत मुहैया कर दी। डायरेक्टर लैब डॉक्टर उमर चुगताई ने कहा कि एंटीबॉडीज टेस्ट 99% मुस्तनद साबित है। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की मुल्तान आमद। निजी एयरलाइन कंपनी की परवाज 215 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान पहुंच गई। शारजा से मुल्तान आने वाले मुसाफिरों के रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान ने करंटीना सेंटर में मुसाफिरों का खैर मकदम किया। हुकूमत फ्रंटलाइन सोल्जर्स को डबल तनख्वाह देने के वादे पर अमल भूल गई। मुल्तान में तिब्बी अमला हुकूमती इक़दामात से नाला। निश्तर हस्पताल में कोरोना ड्यूटी के अलावा दीगर डॉक्टर्स को डबल तनख्वाह न मिलने पर नाराजगी का इजहार। तनख्वाहों की फराहमी और रिस्क अलाउंस फराहम करने का मुतालबा। माह सियाम में भी महंगाई का सुनामी न थम सका। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। आटे के 10 और 20 किलो थैले की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। 10 किलो का आटे का थैला 420 और 20 किलो आटे का थैला 825 रुपए में फरोख्त होने लगा। इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं होगा। जिला इंतजामिया के नारवा सलूक पर फ्लोर मिल्स यकजुबान। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सूबा भर में 20 से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ने कहा कि फ्लोर मिल्स के बंद होने से मजदूर बेरोजगार होने की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। गंदम खरीदारी हदफ 20 मई तक हासिल किया जाए। कमिश्नर मुल्तान ने मुतलका महकमों को अल्टीमेटम दे दिया। अफसरान को खरीदारी मुहिम में तेजी लाने की भी हिदायत कर दी। गंदम की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाने का इंदिया। गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों से भी आड़े हाथों निमटने का फैसला। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में टिड्डी दल का हमला। मुल्तान में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर तौसीफ ज़राअत मियां मंजूर का कहना है कि टिड्डी दल की मॉनिटरिंग के लिए 60 टीमें जिला भर में मुतहरिक हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम जरूरी मशीनरी और अद्वियात तैयार हैं। कोटद्दू, चौक सरवर शहीद, कबीरवाला और उच्च शरीफ में टिड्डी दल की अलगार। फसलों, सब्जियों और बागात को शदीद नुकसान। कबीरवाला शहर में घरों और दुकानों की छतों पर बैठना शुरू। काश्तकारों, इलाका मकीनों में तशवीश की लहर। महकमा ज़राअत ने टिड्डी दल के खिलाफ आगाही मुहिम शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर खानीवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी का टिड्डी दल हमलों वाले इलाकों का दौरा। टिड्डी दल के तदारुक के हवाले से ऑपरेशन का जायजा लिया। उधर अलीपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हजरा की सरबराही में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। शहर औलिया को डेंगू फ्री करने का आज़म। कमिश्नर मुल्तान ने मुतल्लिका अफसरान को टास्क सौंप दिया। फील्ड टीमों को फराइज ईमानदारी से सरअंजाम देने का हुक्म। रिपोर्ट और फराइज में गफलत पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मुतल्लिका अफसरान ने इंसदाद डेंगू मुहिम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। जंगल लाल सुहानरा से लकड़ी चोरी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शोजब सईद ने खबरदार कर दिया। टिम्बर माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई करने का हुक्म। ईद से कबल हसास मकामात की सिक्योरिटी सख्त की जाए। आरपीओ बहावलपुर का डिवीजन भर के डीपीओज और अफसरान को हुक्म। आवाम को बरवक्त इंसाफ फराहम करने की हिदायत। अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान और मुलाजमीन को तारफी असनाद और कैश प्राइजेस की नवीद सुना दी।
ادھر DPO خانیوال نے پولیس افسران سے بریفنگ لی، جرائم پیشہ افراد کو فی الفور گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور شوزف سعید کا ڈرنک اسٹیڈیم کا دورہ، گرین کلب ٹیم کے ہمراہ اسٹیڈیم کے گیٹ سدا بہار پودے لگائے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا سبزی منڈی رحیم یار خان کا دورہ، سبزیوں کی قیمتوں اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ DIG جیل خانہ جات بہاولپور رانا عبدالرؤف کا سینٹرل جیل کا دورہ، جیل میں لگائے جانے والے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا معائنہ کیا اور سسٹم میں موجود خامیوں کو جلد دور کرنے کی ہدایت کی۔ کہا سینٹرل جیل بہاولپور میں قیدیوں کا ڈیٹا کمپیوٹر میں محفوظ کیا جائے گا۔ خانیوال میں گندم خریداری مہم کا 76% ہدف حاصل، سیکرٹری آرکائیوز طاہر یوسف کو ضلعی افسران کی بریفنگ، اجلاس میں کرونا، انسداد ڈینگی اور گندم خریداری مہم کا جائزہ لیا، ٹڈی دل کے تدارک کے لیے کیے جانے والے انتظامات بارے بھی بریفنگ لی۔ چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کنیز فاطمہ چدڑ کا ملتان کا ایک روزہ دورہ، واک سینٹر، دارالامان سمیت خواتین کے مختلف اداروں کا دورہ کیا۔ دورہ میں مقیم خواتین کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان بھی تقسیم کیا۔ ڈپٹی کمشنر لیاس فرزیہ اور MPA رفاقت علی گیلانی کا شہر میں پیٹرول پمپس کا دورہ، پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے بعد ڈیزل شارٹیج کو چیک کیا۔ کورونا کے حوالے سے حکومتی پالیسی نظر نہیں آئی، لاک ڈاؤن میں بھی نرمی ہے، 40,000 کے قریب مریض ہو چکے ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی گفتگو، کہتے ہیں کورونا کے حوالے سے قومی پارلیمانی کمیشن بنایا جائے۔ شہر اولیاء کے مکینوں کو بہترین تفریح کے ملیں گے مواقع، ملتان کے سب سے بڑے سفاری پارک پر کام کا آغاز، پارک جلال پور پیروالا میں 256 کینال پر محیط ہوگا، پارک کی خوبصورتی کے لیے درختوں کی شجرکاری شروع کر دی گئی۔ کورونا کے باعث آفت زدہ دور میں ملتان واسا کا بڑا فیصلہ، شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان، اب سیوریج اور پانی کے کنیکشن بھاری جرمانوں کے بجائے سنگل فیس پر ریگولر ہوں گے، گھریلو، کمرشل سمیت دیگر صارفین اس رعایت سے مستفید ہو سکیں گے۔ فیلڈ فارمیشنز عام کے باغبانوں سے روابط بڑھانے اور بہتر نگہداشت کے لیے فنی رہنمائی کے سلسلے میں تیزی لائیں، وزیر زراعت پنجاب نعمان احمد لنگڑیال اور سیکرٹری زراعت باسط خورشید کی ہدایت، کہا فیلڈ فارمیشنز عام کے باغبانوں کی برداشت، پروسیسنگ، گرائنڈنگ، پیکنگ اور ٹرانسپورٹیشن کی تربیت فراہم کریں۔ گندم خریداری مہم کرپشن کی نظر ہو گئی، میاں والی گندم خریداری مراکز پر اندھیر نگری، کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا، مرکز پر فی بوری وزن 101 کی بجائے 102 کلو وصول، ظلم کے خلاف بولنے پر گندم میں نمی کے نام پر ٹرک فیل کرنے کی دھمکیاں، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے کسانوں کا الزام مسترد کر دیا، کہا کہ تمام کنڈے DC کی نگرانی میں پاس کرائے۔ بہاولپور میں حالیہ بارشوں کے باعث کپاس کی کاشت متاثر، کاشتکار متاثر ہونے والی فصل جلدی سے دوبارہ کاشت کر لیں، زرعی ماہرین کا مشورہ، کہا جن علاقوں میں ڈرل پر کاشت کی جانے والی کپاس زیادہ متاثر ہوئی ہے وہاں دوبارہ کاشت ضروری ہے۔ پنجاب میں کپاس کی کاشت کا ہدف 50 لاکھ ایکڑ رقبے پر مقرر، جنوبی پنجاب میں 47 لاکھ ایکڑ پر کپاس کی کاشت جاری، کروڑ پکا میں 1,65,000 زرعی رقبے پر مشتمل کپاس صرف 40% ایکڑ رقبے پر کاشت کی جانے لگی۔ صدر کسان اتحاد فیاض بلوچ کا کہنا ہے کہ کسان کپاس کے بجائے دوسری فصلیں کاشت کر رہے ہیں۔ ضلع کچہری ملتان کی توسیع کا حتمی فیصلہ ہو گیا، صدر ڈسٹرکٹ بار عمران رشید سلہری کا کہنا ہے کہ کچہری توسیع کا سنگ بنیاد جلد رکھا جائے گا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی کاوشوں سے اینٹی کرپشن عدالت، مال خانہ اور بخشی خانہ کی جگہ ملٹیپل سٹوریز عدالتوں کی تعمیر جلد شروع ہوگی۔ بہاولپور میں لاک ڈاؤن کے باعث ٹرانسپورٹ تاحال بند، عید اپنوں کے سنگ منانے والوں کو دشواری کا سامنا، ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے ٹیکسی والوں کا لاری اڈے پر راج، منمانی کرائے وصول کرنے کے باوجود شہر بھر کی ٹیکسیاں نایاب ہو گئیں۔
ملتان پولیس کی سرکاری گاڑیوں کی مرمت کی مد میں لاکھوں روپے نجی فرم کو ادا کرنے کا معاملہ، آر پی او ملتان وسیم احمد خان کی جانب سے سی پی او حسن رضا کی سخت سرزنش، ریجنل پولیس آفیسر کا سی پی او کو 10واں مراسلہ جاری، مراسلے کی کاپی روہی نے حاصل کر لی۔ بہاول نگر احساس کفالت سینٹر پر امداد دینے جانے والے 2 حقیقی بھائی لاپتہ، 3 روز گزر جانے کے باوجود پولیس سراغ لگانے میں ناکام، اہل خانہ غم سے نڈھال، والد کی ارباب اختیار سے بچوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی اپیل۔ کرونا ایمرجنسی میں حساس مقامات پر کام کرنے والے پولیس اہلکاروں کی حفاظت، رحیم یار خان میں مقامی این جی او نے پولیس اہلکاروں کے لیے پی پی ای کٹس ڈی پی او منتظر مہدی کو دی۔ ڈی پی او منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ مشکل گھڑی میں مستحقین کی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پیش شجاع آباد میں روہی کی نشاندہی پر خواجہ سراؤں میں راشن تقسیم، ادھر رحیم یار خان میں صرافہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں فری سبزی تقسیم کی جانے لگی۔ لاک ڈاؤن سے پریشان عوام کی امداد کے لیے حکومت میدان میں آ گئی، بہاولپور میں ہزاروں مرد و خواتین میں پنجاب حکومت کی جانب سے راشن بیگ چیکس تقسیم، تقریب میں صوبائی وزیر فار ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز افیئرز اعجاز مسیح کی شرکت۔ سٹی پولیس ملتان کا شہر بھر میں امن و امان کے حوالے سے مشترکہ فلیگ مارچ، مختلف سرکل کے ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، ٹریفک پولیس، ایلیٹ فورس، ڈالفن فورس اور محافظ اسکواڈ کے افسران کی شرکت۔ سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، ایف بی آر نے مارچ کی فیڈرل ڈیوٹی سیلز ٹیکس اور ادائیگی اور گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ 27 مئی تک بڑھا دی۔ فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس کے مارچ کے گوشوارے 30 مئی تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری 3 دن اور چاند رات پر تمام بڑی مارکیٹس میں سیکیورٹی بڑھائی جائے، انجمن تاجران مظفر گڑھ نے مطالبہ کر دیا۔ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پنجاب انجمن تاجران شیخ عامر سلیم کا کہنا ہے کہ لیڈیز کانسٹیبلز کو بھی بازار میں تعینات کیا جائے۔ اور نوابوں کے شہر میں نایاب پرندوں کے شوقین کے لیے اچھی خبر، بہاولپور چڑیا گھر میں انڈوں کے بعد نایاب نسل کے پرندوں کی آمد شروع، چڑیا گھر میں مور، چکور، مرغابی، بطخ، طوطے اور دیگر پرندوں کے بچوں کی پہلی کھیپ پہنچ گئی۔